نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ بآواز بلند شریف پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الفاتحہ وآخر الخير والشفاء وعافية الأبصار والرياء. شاعر فرماتے ہیں اسی سے مہربان رب غفور ہوتا ہے جس کے قلب کو اچھا دل کا جس کے قلب میں عشق حضور ہوتا ہے. اور اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. اے عاشقان شہ انبیاء درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے. اور مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے. اور اندھیرا چھانٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے. اور عجیب ہے کہ آپ لوگ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، اور عجیب ہے کہ آپ لوگ خاموش ہو کے بیٹھے ہیں. ارے نبی کے ذکر سے تو پتھر بھی پگھلنے لگتا ہے. نہیں ہو گئے آواز سے کہو سبحان اللہ. بس دل لگے نا دمدار. بہرحال یہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے ایک چھوٹا موٹا ملاد رکھے ہیں. سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سے دن پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول پیر کا دن تھا. صبح صادق کے وقت آپ کی جلوہ گری سے چمنستان دہر میں بہار آ گئی. ایوان کسرا کے 14 کنگرے گر گئے، فارس کا آتش مدا بجھ گیا، کفر سر نبو ہو گیا، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے زمین بوس ہو گئے. صرف ایک اعلان ہو رہا تھا کہ حضرت سیدہ آمنہ یہ کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ کہو معلوم ہے؟ ہمار نوبیر مار نام کی آمنہ. کوئی جدن پوچھے لگا غیر مذہب لاتا یہ لاتا جاننا ضروری ہے. ہمار نوبی سے تو ہمار جان مان شان سب تو ہمار نوبی سے. دنیا اور نہیں بات پائیں تھے ہمار نوبیر مان نام کہو تو ایک غیر مذہب کو نوبیر کلمہ بہت گنگا سے سب دے چلتا پھرتا نوبی نوبی نوبیر ماں کی نوبیر باپ کی. یہ تو اپنا جاننا ضروری نا. ہمار نوبیر مار نام ہوچا آمنہ اور ہمار نوبیر باپر نام ہوچا عبداللہ. بتا بجا والے نا دادار نام ہوچا عبد المطلب. اور آمنہ مار نام ہوچا برہ بنت عزہ. ہمار باپر نام ہوچا وہب بن عبداللہ کلبی. وہب بن عبداللہ کلبی. اور حضور دادا نام کے عبد المطلب. بہرحال پہلا چیز جاننا ضروری ہے. حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ میرے آقا کی والدہ ماجدہ عرض کرتی ہے جب جناب عبداللہ سے میری شادی ہوئی تو جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے وطن کو جب پیٹا میرے شکم میں جلوہ گر ہوئے. میرے شکم میں اچھا سرکار جو آئے تھے دنیا میں کیسے آئے تھے؟ یتیم. سرکار کے آنے سے قبل جناب عبداللہ وصال فرما چکے تھے علم یزید کا یتیمہ. سرکار جب دنیا میں آئے تو یتیم بن کر آئے. حالانکہ کون تھے؟ دونوں جہاں کا مالک و مختار. کون تھے؟ دونوں جہاں کا مالک و مختار. سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ فوج جبلا سرکار حضرت آمنہ پیٹا تو سے بھوکی شکم تو سے بھوکی کی پہنچے. حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ میرے آقا کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شکم میں جلوہ گر ہوئے
تو قریش کے منشیوں نے اور چارپاہوں نے ایک دوسرے کو بشارت دینا شروع کر دی کہ آج رات دنیا کا سردار اپنی والدہ کے کوٹ آ چکا، اپنی والدہ کے شکم میں آ چکا ہے، اپنی والدہ کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اللہ اللہ، پھر اسی رات تمام بادشاہوں کی طرف الٹ کر دیے گئے، الٹ پلٹ کر دیے گئے، بت سرنگو ہو گیا، صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے زمین بوس ہو گئے۔ صرف ایک اعلان ہو رہا تھا کہ ابوالقاسم کا ظہور ہو چکا ہے۔ صرف ایک اعلان ہو رہا تھا کہ ابوالقاسم یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے، اپنی ماں کی شکم میں آ چکے ہیں، آواز پھیل گئی، خوشبو سے معطر ہو گئے۔ حضرت سیدہ آمنہ بتایا میرے آقا کی والدہ ماجدہ عرض کرتی ہے جب جناب عبداللہ کی امانت میرے شکم میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شکم میں جلوہ گر ہوئے تو میرے جسم سے پیاری پیاری خوشبو آیا کرتی تھی، میرے جسم سے پیاری پیاری خوشبو آیا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ میرے آقا کی والدہ ماجدہ عرض کرتی ہے جب میرا لال میرے شکم میں جلوہ گر ہوئے میرے بطن میں آئے تو مجھے ہر طرف سے مبارکبادیاں کی خوشیاں آنے لگی۔ پہلا مہینہ گزرا، ایک لمبے قد والے آدمی میرے پاس آیا، انہوں نے بڑے تسلی کے لہجے میں فرمایا آمنہ تجھے خوشخبری ہو، تو نبیوں کی سردار کی ماں بننے والی ہے، تجھے خوشخبری ہو تو نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ میرے آقا کی والدہ ماجدہ عرض کرتی ہے آپ کون ہے؟ تو وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے جنہوں نے مبارکبادی پیش کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ میرے آقا کی والدہ ماجدہ عرض کرتی ہے دوسرا مہینہ گزرا، حضرت شیش علیہ السلام نے مبارکباد پیش کی۔ تیسرا مہینہ گزرا، حضرت نوح علیہ السلام نے مبارکباد پیش کی۔ چوتھا مہینہ گزرا، حضرت ادریس علیہ السلام نے مبارکباد پیش کی۔ پانچواں مہینہ گزرا، حضرت ہود علیہ السلام نے مبارکباد پیش کی۔ چھٹا مہینہ گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مبارکباد پیش کی۔ ساتواں مہینہ گزرا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مبارکباد پیش کی۔ آٹھواں مہینہ گزرا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مبارکبادی پیش کی۔ نواں مہینہ گزرا، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مبارکبادی پیش کی۔ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ میرے آقا کی والدہ ماجدہ عرض کرتی ہے ان 9 ماہ میں مجھے نہ تو کوئی چیز پیش آئی جو عورتوں کو پیش آتی ہے، بلکہ ان سب چیزوں سے میں مبرا اور صاف رہی۔ جو چیز عورتوں کو پیش آتی ہے مجھے کوئی چیز نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ان سب چیزوں سے میں بالکل صاف رہی۔ اب جب نور کے ظہور کا وقت قریب آیا، حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ میرے آقا کی والدہ ماجدہ عرض کرتی ہے کیا عرض کرتی ہے کہ میں نے مختصر سی جماعت کو آسمان سے اترتے دیکھا، ان کے ہاتھ میں 3 سفید جھنڈے تھے، ایک میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، دوسرا خانہ کعبہ کی چھت پر، تیسرا بیت المقدس پر۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھنڈا کہاں سے لگاتے ہو، ہاں صحیح سنا، جھنڈا جھنڈا ہر گھر میں جھنڈا لگاؤ۔ جھنڈا لگانا کس کی سنت ہے کسی کو معلوم نہیں ہے؟ ارے بھائی جھنڈا لگانا حضرت جبریل امین کی سنت ہے، اور جبریل امین بہت مقرب فرشتے کا نام ہے جو قرآن پاک لاتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جبریل امین وہ آخری شخصیت ہے، تو جھنڈا لگانا کس کی سنت ہے؟ حضرت جبریل امین کی۔ تو سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کیا فرماتی ہے جب میرا لال میرے شکم میں جلوہ گر ہوئے، جب نور کے ظہور کا وقت قریب آیا، رات جا رہی تھی صبح آ رہی تھی، پیر کا دن تھا، آسمان کے دروازے کھلے ہوئے تھے، میں نے ایک مختصر جماعت کو آسمان سے اترتے دیکھا، ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے، ایک جھنڈا انہوں نے میرے گھر کے صحن میں گاڑ دیا، دوسرا خانہ کعبہ کی چھت پر، تیسرا بیت المقدس پر۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے سنی جنتی مسلمان بھائیوں، ہر دیش کا الگ الگ جھنڈا ہوتا ہے تاکہ پہچانا جائے کہ آسٹریلیا کا ہے، انڈیا کا ہے، انگلینڈ کا ہے، پاکستان کا ہے، بنگلہ دیش کا، یہ روس کا ہے، یہ انڈونیشیا کا ہے، یہ ملیشیا کا ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے، تاکہ لوگ پہچانے کہ انڈونیشیا سے آئے، ملیشیا سے آئے، روس سے آئے، امریکہ سے آئے، پاکستان سے آئے، جاپان سے آئے، چین سے آئے۔ اب سنو میرے دوستوں بزرگوں، جو لوگ جھنڈے پر اعتراض کرتے ہیں،
ہر دیش کا الگ الگ جھنڈا ہوتا ہے. اور سنو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر جنگ میں جھنڈا ہوتا تھا کس کا؟ سپہ سالار کا. جنگ جیتنے کے بعد جھنڈا گاڑ دیا جاتا تھا کہ ہماری جیت ہو گئی. اب جو لوگ جھنڈے پر اعتراض کرتے ہیں میری بات کو غور سے سنو اور ہر گھر میں ایک دو نہیں بلکہ چار چار جھنڈے لگاؤ. نہیں تو کم سے کم تو 3 لگانا چاہیے کیونکہ 3 لائے تھے نا حضرت جبریل امین. کم سے کم تو 3 ہر گھر میں لگنا چاہیے 3 جھنڈا. اب سنو میرے دوست بزرگوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر جنگ میں جھنڈا ہوگا تھا سپہ سالار کا. اور کل قیامت کے دن ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے لیواء الحمد کا جھنڈا ہوگا. لیواء الحمد کا جھنڈا ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی کی شفاعت فرمائیں گے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مقصود وسیلہ شافع روز جزا مالک جنت مانتا ہو. اگر یہاں انکار کر دیا اور وہاں دیکھ کر مان لیا تو وہاں کا ماننا قابل اعتبار نہیں ہوگا. اس لیے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کا یہی حضر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. یہاں نہیں تو وہاں نہیں.